395 دفعات یعنی انوچھید تھے، جسے اردو میں ہم دفعات کہتے ہیں، جس کے تقریباً 8 ابواب تھے اور 22 جلدیں جس کے اندر تھی، وہ 395 دفعات کی کتاب دے دی گئی، جس میں آج 465 ہے سنشودھن کر کے 465 انوچھید یعنی دفعات ہیں، اور جس کے باب تقریباً 12 ہیں اور جس کے جلد تقریباً 22 ہے، وہ سپرد کر دی گئی۔ اور اس وقت کے راجندر پرساد جو ہمارے راشٹریہ پتی تھے، انہوں نے تمام لوگوں نے مل کر کے 26 جنوری 1950 کو ہندوستان کے نظام کو ان آرٹیکل اور سمویدھان کے مطابق تیار کر دیا کہ آج سے یہ قانون لاگو ہوگا۔ ریپبلک ڈے، گنتنتر دیوس، یوم جمہوریہ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، میں سمجھا دیتا ہوں۔ گنتنتر دیوس کسے کہتے ہیں اور سمجھا کے جاؤ، یعنی ایسا ملک جہاں بھانت بھانت کے قسم کے لوگ اور مذہب کے لوگ ہوں گے، کوئی ہندو ہوگا، کوئی مسلمان ہوگا، کوئی سکھ ہوگا، کوئی عیسائی ہوگا، کوئی غریب ہوگا، کوئی امیر ہوگا، کوئی زمیندار ہوگا، کوئی مزدور ہوگا، ہر ایک کا مذہب الگ ہوگا، برادری الگ ہوگی، لیکن ہندوستانی ہونے کے ناطے سے سب کا لیے قانون ایک ہو۔ یہ ہے گنتنتر دیوس، یعنی سب کے لیے ایک اصول ہوگا، یعنی سب کی بادشاہت ہوگی۔ کوئی باپ مرنے کے بعد بیٹا پردھان منتری نہیں بنے گا، باپ کے مرنے کے بعد بیٹا راشٹریہ پتی نہیں بنے گا۔ یہ گنتنتر دیوس ہے، یہ گنتنتر یعنی آزادی ہوگی، عدل کی آزادی ہوگی، مساوات کی آزادی ہوگی، یعنی ہر جنتا کا ہر فرد یہ بادشاہ ہوگا۔ آپ بیٹھے ہیں، بادشاہ ہیں، 5 سال کے لیے جس کو چاہو بادشاہ کی کرسی پہ بٹھا دو، بٹھانے والے آپ ہوں گے، ان کی ملکیت نہیں۔ اور اگر آپ کے حقوق ادا نہ کرے، دھکے مار کے باہر پھینک دو۔ گنتنتر کا مطلب یہ ہے، اگر ایسا قانون ہوتا کہ نہیں باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پڑپوتا، تو یہ کیا مزہ کہاں آتا؟ مزہ تو اب آتا ہے، بیٹھنے والا کرسی پر سوچتا ہے اگر تو نے ملانا روڈ کی سڑک نہیں بنائی تو اگلے الیکشن میں تجھے ووٹ نہیں ملے، یعنی تجھے کرسی پہ بیٹھنے کو نہیں ملے گا۔ یہ ہے آزادی، عدل کی آزادی۔ اور ہمیں آج بھی ہندوستان آج 67واں گنتنتر دیوس منا رہا ہے، یعنی 67واں، اور آج بھی ہمیں فخر ہے، ہمیں اپنے عدلیہ پر، ہمیں اپنے چیف جسٹس پر، ہمیں ہندوستان کے سمویدھان پر فخر ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہندوستان میں پیدا ہوئے، ہمیں اپنے ہندوستانی ہونے پر فخر ہے۔ اور ہم یہ بھی بتا دیں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ مسلمان، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں لفظی میں آ کے، میں یہ بار بار کہا کرتا ہوں، جس اسٹیج پہ جاتا ہوں، خدا کی قسم، ہندو اور مسلمان لڑتے نہیں، ان کو لڑایا جاتا ہے۔ ہندو مسلمان لڑتے نہیں، مجھے دکھا دو کہیں کسی، میں جس گاؤں کا رہنے والا ہوں، میرے پڑوس میں ہندو ہیں، سارے ہندو ہیں۔ مجھے بچپنے میں یاد ہے کہ میں نے ایک برابر میں سیوک ساؤ تھے، ان کو میں نے وہ بلانے کے لیے آئے میرے ابو کو، میں باہر تھا، یوں کہا کہ اپنے ابو کو بلا کے لاؤ، میں گھر گیا، امی سے کہا کہ سیوک جو ہے بلا رہا، میرے تھپڑ مارا زور سے، میری سمجھ میں نہیں آیا، میری سمجھ میں یہ آیا کہ دیکھے میری امی کو یقین نہیں ہے یہ جھوٹ بولنا، اس لیے میں نے دوبارہ کہا نہیں، سیوک نے بلایا، پھر میری امی نے تھپڑ مارا اور کیا کہا، تیرے سے چھوٹے ہیں، یوں کا چچا سیوک نے بلایا۔ ارے جس ہندوستان کی تہذیب یہ ہو، اس ہندوستان میں ہندو اور مسلمان کیسے لڑ سکتا ہے؟ ہاں، لڑانے والے کچھ ایسے کٹ پنجی سیاستدان ہوتے ہیں جو ہندو کو مسلمان سے اور مسلمان کو ہندو سے لڑا کر اپنی ووٹ بینک کی سیاست کرتے ہیں، ورنہ اگر لڑتے تو ہندوستان نہ ہوتا۔ لہذا ہم تمام لوگوں کو اس اسٹیج سے پیغام دینا چاہتے ہیں، خدا کی قسم، ہم جب تک ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائی ہندوستان میں ہے، جب تک ہمارا ہندوستان ہندوستان ہے، جب تک ہمارا ہندوستان بھارت ہے، جس دن یہاں سے سارے ہندو چلے جائیں گے، جو حال پاکستان کا وہی ہو، سارے ہندو، سکھ، عیسائی کو نکال دو،
پاکستان کی طرح مسجدوں میں بم پھٹیں گے اور سارے مسلمانوں کو نکال دو، سری لنکا کی طرح LTTE پیدا ہو جائے۔ مزہ تو جب ہے جب ہم ایسی جگہ پہ رہیں جہاں سارے لوگ ہو، ہر ایک کو پوری حقوق اور آزادی ہو۔ اگر کوئی مندر میں جا رہا ہو اس کے لیے ہم راستے بنا دیں، ہم مندر میں جائیں، اپنی پوجا ارچنا کریں۔ کوئی مسجد میں جا رہا ہو ہم اس کے لیے دل کھول دیں کہ آپ مسجد میں نماز پڑھیں۔ جب تک مندر میں لوگ جاتے رہیں گے، جب تک مسجدوں میں عبادت کرتے رہیں گے، کوئی دنگا فساد نہیں ہوگا۔ جب مندر والے مندر سے رک جائیں گے اور مسجد والے مسجد سے رک جائیں گے تو اختلاف ہوگا، لڑائی اور فساد ہو۔ کوئی دھرم نہیں بتاتا، کوئی بھی دھرم نہیں بتاتا۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ یہ کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دھرم نہیں بتاتا کہ آپس میں لڑائی اور اختلاف ہو۔ یہاں بیٹھا ہوا مجمع میں ہر ایک سے کہوں گا اور جمعیت کی طرف سے بھی میں یہ بات کہنا چاہوں گا، حضرت مولانا ارشد مدنی نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر مسلمان کے گھر میں آگ لگائی جاتی ہے تو سارے مسلمان اکٹھے ہو کے چلے جاتے ہیں، کیوں لگایا، کیا ضرورت تھی، ہم چکا جام کریں گے۔ اگر ہندو کے گھر میں بھی آگ لگائی جائے تو ہم وہاں بھی کھڑے ہوں، کیونکہ ہمارا مذہب بتاتا ہے ہر مظلوم کی مدد کرو۔ اگر ہندو کے گھر میں آگ لگتی ہے ہم اس کے بھی حمایتی بن کے اس کے گھر پہ جائیں کہ آپ کے گھر میں آگ لگی ہے، ہمیں دکھ اور تکلیف ہے، آگ لگانے والے کو نہیں بخشیں گے چاہے لگانے والا مسلمان کیوں نہ ہو۔ یہی اسلام ہے، یہی وطن سے محبت ہے۔ اپنے محبت کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے وطن سے محبت جزو ایمان ہے، فرمایا نہیں فرمایا؟ اپنے وطن سے محبت ہمیں ہے، ہمیں ترنگے کی عظمت کا پتہ ہے، ہمیں وطن سے محبت کا پتہ ہے۔ ہمیں کوئی نہ سکھائے، خدا کی قسم جب بھی ضرورت پڑے گی، جہاں بھی ضرورت پڑے گی، ہم کبھی عثمان بریگیڈیئر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، کبھی ویر عبد الحمید بن جایا کرتے ہیں۔ اگر ضرورت پڑتی ہے شیخ الہند کی طرح پگڑی کفن سے باندھ لیا کرتے ہیں، اگر ضرورت پڑتی ہے تو ہم شاہ اسماعیل کی طرح فتوے دے دیا کرتے ہیں، اگر ضرورت پڑتی ہے ٹیپو سلطان کی طرح نیام سے تلوار نکال لیا کرتے ہیں، اگر ضرورت پڑتی ہے تو حضرت مولانا تھانوی کی طرح عدل و مساوات اور پیکر اخلاق کے سمندر بہا دیا کرتے ہیں۔ جہاں بھی جب بھی جس مورچے پر جیسی ضرورت پڑتی ہے انشاءاللہ ہم مسلمان تیار ہوں گے۔ ہم جہاں تک مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے ان تمام باتوں کو صرف یہ نہیں کہ سنی ہے، ہمیں ہندوستان کی فضا جو پراگندہ ہے اس کو صحیح کرنی ہے، ہمیں ہندوستان میں امن و آشتی، ہمیں ہندوستان کے اندر بھائی چارہ، ہندو مسلمان کی محبت کا بھائی چارہ، یہی جمعیت کا پیغام ہے، یہی مولانا ارشد مدنی کا پیغام ہے، اور یہی تو عالم کے دولہا شہنشاہ فتح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ امن پھیلاؤ، امن کی دعوت دو، آؤ امن پھیلاؤ، پوری دنیا ہم سے امن و امان قائم کر لے۔ بلکہ میں صرف 4 منٹ اور لوں گا، اب 4 منٹ صرف آپ سے، وہ 4 منٹ آپ اور میں یہاں بیٹھے ہوئے تقریباً سارے مسلمان ہیں، کیا ہم نے کبھی غیر مسلموں کے سامنے اسلام پیش کیا؟ اسلام سے لوگ نفرت کیوں کرتے ہیں؟ مسلمان سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے کوشش کی کہ ہم ان کے سامنے اسلام پیش کریں۔ اسلام نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، روزے رکھنے کا نام نہیں ہے، زکوٰۃ دینے کا نام صرف اسلام نہیں ہے۔ ہم نے اسلام پیش کیا تو قوم میں جہاں ہم رہتے ہیں کسی بھی ملک میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک لوور کلاس، ایک مڈل کلاس اور ایک اپر کلاس کے لوگ۔ ان تینوں کو اسلام کی دعوت کس طریقے سے دیں؟ میں اس کا طریقہ بتاتا ہوں اور طریقے آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں لیکن آپ غور نہیں کرتے، لیکن میری جو ہابی ہے وہ یہ ہے کہ میں ہر جملے پر غور کرتا ہوں۔ ابھی چند دنوں پہلے جو ہمارے ہندو بھائیوں کی ایک نہایت ہی پوتر کتاب ہے جسے گیتا کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا کمپٹیشن ہوا تھا، مقابلہ ہوا تھا، آپ کو معلوم ہے، اور اس مقابلے میں یہ کہا گیا تھا ہندو مسلمان سبھی حصہ لے سکتے۔ آپ کو یاد رہو، اب یاد آ جائے گی بات، اس میں ہماری ایک مسلم لڑکی شامل ہوئی تھی اور گیتا میں اس کو جان بوجھ کر یا انجانے میں اس کو سب سے اچھی پوزیشن ملی تھی۔ یاد آیا؟ یاد آ گیا ہوگا۔ گیتا میں وہ اچھے نمبر سے کامیاب ہوئی
अखबार और मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उछाला कि मुसलमान लड़की और गीता में फर्स्ट पोजीशन हासिल करती है। फायदा क्या हुआ? प्रधानमंत्री से उस लड़की को मिलाया गया, खुशियां बांटी गई, इनामात और ऐवान दिए गए। अब उससे फायदा क्या हुआ कि अब सारी मुसलमान लड़कियां गीता पढ़ रही हैं कि कंपटीशन होगा तो मैं भी जाऊं। क्या आपने कुरान के बारे में कभी ऐसा सोचा कि कुरान का भी एक ऐसा, वो लोग जो कहते हैं अपने आप को बड़े, उनके लिए, वो लोग जो छोटे हैं, कि भाई तमाम हिंदू भाइयों के लिए कि आप ऐसा करें, हिंदू हो या मुसलमान, हर एक कुरान का कंपटीशन है, जो 5 आयतें पढ़ के सुना देगा उसे इनाम मिलेगा, उसे 25,000 रुपए मिलेंगे। आप ऐलान तो करें, मौलाना सबीर साहब ऐलान तो करें, खुदा की कसम हिंदुस्तान में रहने वाले 99% हिंदू सेकुलर हैं, जो हिंदू मुसलमानों से प्यार रखते हैं। वो हिंदू आपके कुरान की 5 आयतें जब पढ़ेंगे तो 6ठी भी पढ़ के देखेंगे। अभी कुछ दिनों पहले मुस्लिम पर्सनल्लाह ने हैदराबाद में एक इसी तरीके से कंपटीशन किया था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 5 पेज लिख के लावे, और सिर्फ हिंदू लड़कियों को और हिंदू लड़कों को इनाम मिलेगा। 5 पेज मोहम्मद पर लिख कर लाए, मोहम्मद के कैरेक्टर, अखलाक, अमाल, अतवार पर लिख कर लाए। कंपटीशन हुआ, उसमें एक लड़की गैर मुस्लिम की, वो जीत गई, अच्छा लिख कर लाई। इनाम के लिए जब प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, उस लड़की को बुलाया गया कि आप इनाम ले लो। कहने लगी कि आपके शर्त के मुताबिक मैं खरी नहीं उतरती हूँ कि मैं पहले गैर मुस्लिम थी, अब मुसलमान हो चुकी हूँ। आपने कहा था गैर मुस्लिम को इनाम मिलेगा। मैंने मोहम्मद की हिस्ट्री पढ़ी तो बगैर कलिमा पढ़े मैं उससे कहा नहीं गया, और मैंने उसी दिन कलिमा हक पढ़ लिया, क्योंकि 5 पेज के लिए मुझे 25 किताबें मोहम्मद की पढ़नी पड़ी। आपने सोचा कभी ऐसा किया जाए? हाँ, वो लोग जो अपर क्लास के हैं, जो आपके कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेंगे, उनके तरीका भी बता दो। उनको क्या करें? आप उनके पास पहुंचे, 4 आदमी एक फाइल लेके, आप बड़े आदमी से कहें कि भाई आप तो बहुत बड़े हैं, हमारे हिंदुस्तान के हैं, हम चाहते हैं, क्या हुआ इसका, हम चाहते हैं